نثار صاحب، میری کچھ جو درد سر رہتے ہیں وہ کچھ اور ایشوز ہے. اس کی بنیاد پہ تو شاید موجودہ حکومت ناکام واقع ہو رہی ہے، لیکن جو بظاہر آپ کا زیادہ فوکس رہتا تھا احتساب پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، یہ جن لوگوں نے ملک کے ساتھ یہ کیا ہے ان کو اندر کرنے کا، تو اس حوالے سے تو عمران خان صاحب بڑی حد تک کامیاب نظر آ رہے ہیں. انہوں نے زرداری کو اندر کیا، نواز شریف کو اندر کیا، بہت سارے اور اس طرح کے لوگوں کو اندر کیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس تو ان کی طرف سے کسی حد تک نظر آتا ہے. تو پھر آپ کی اس انتہا کی حد تک مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اندر تو کیا، باہر کیا نکلا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا. جی اندر تو کیا نہیں، میں تو مجھے خیر تو کسی کو اندر کرانے کا نہ کل شوق تھا نہ آج ہے. جی مجھے تو ریکوری سے دلچسپی تھی، مجھے تو کسی کو اندر یا باہر بالکل نہیں. میں کبھی میں احتساب کہتا تھا، بلکہ سلمان ہیں ایک سنگر، وہ آئے تھے انہی زمانوں میں، تو میں نے تو گانا ان کو لکھ کے دیا تھا، انتخاب نہیں احتساب ورنہ خونی انقلاب، اور یہ وہ اس طرح کا. وہ بعد میں فاروق لغاری صاحب نے بند کرا دیا. جی تو مجھے تو کسی کے اندر رہنے، مجھے تو کل بھی دلچسپی نہیں تھی. میں یہ اس ملک میں روایت ختم ہوئی ہے، یہ خالہ جی کا باڑا ہے، ماسی کا ویڑا ہے، یہ ملک ہے. نہیں ہوا نا جی، نتیجہ خیز نہیں ہوا. ایک بات. ٹھیک. دوسری، آپ نے کہا کہ مایوس نہیں. میں پینڈولم کی طرح اس وقت میں چل رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں، میرا پینڈولم والا حال ہے. چند ایک چیزیں میں نے چند ایک رپورٹس پڑھی پچھلے دنوں، مجھے ایک دفعہ پھر ایک توانائی سی محسوس ہوئی. سو میں امید اور مایوسی کے، پہلے مجھے امید تھی، صرف فیز 1 میرا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ میں بہت پر امید تھا. پھر اب جو فیز ہے جس سے میں گزر رہا ہوں پچھلے 1.5-2، وہ ہے امید اور اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ لیڈر میں یا کہ ٹیم میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے، ان کو ٹیم بری ملی ہے. نہیں، میں ایک تو یہ تو بات ہی فضول ہے، یہ تو ان پڑھوں والی بات ہے. دیکھیں، بات سنیں صاحبی صاحب، میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے نا، تو قصور بیوی کا ہی نکلتا ہے، اسی کا فیلئر سمجھا جاتا ہے. سو ٹیم اچھی ہے، میں نے دی ہے آپ نے دی ہے؟ پہلے مجھے بتائیں. خود بنائی ہے. ہم دونوں میں سے کسی کو کنٹریبیوشن ہے، اور کسی بھئی آپ کو پسند تو وہ تو ٹیم آپ کی ہے نا جی. اب کل جلال الدین اکبر سے کو کہے کہ تمہارے 9 رتن تو نیلے نکلے، نیلا پنجابی میں سمجھتے ہیں آپ، 80 بارے میں تو سب کو پتا تھا پہلے. اسد عمر سے لے کے مراد سعید تک، اس میں کون سی سرپرائز ہے جی؟ مجھے بتائیں آپ. کوئی سرپرائز نہیں ہے. ایوری بڈی نیو ایوری تھنگ، ایٹ لیسٹ 85 to 90%. وہ تو لوگوں کے اندازوں میں وہی ہوا جو ہونا تھا، اور ہونا چاہیے بھی تھا. وہ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ ہمارے موریں کھائی ہیں. دکھ یہ ہے کہ کام نہیں کیا. یہ بھی انہوں نے کوئی سمجھا کہ کوئی فنڈ ریزنگ ہی ہے تو پتہ نہیں ہن برسنے لگے گا، فلانا ہوگا، وہ چیز مجھے. سو بیسیکلی میں آپ کو اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ بتا رہا ہوں کہ میں امید اور مایوسی کے درمیان ایک پینڈولم کی طرح، کبھی میں ادھر جاتا ہوں، کبھی میں ادھر جاتا ہوں. اچھا، یہ امید کے ریزنز کیا ہیں، اور اس کیا چیزیں دیکھ کے آپ امید وابستہ کر لیتے ہیں اور کیا چیزیں دیکھ کے آپ مایوس ہو جاتے ہیں؟ اچھا، بڑا ٹرکی سوال آپ نے کیا ہے. مایوسی کے لیے تو جو ہو رہا ہے وہ کافی ہے. یہ اب اندازہ لگائیں کہ خود ریٹریٹ پہ جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا، وہاں کا کیا ٹرینڈ کیا ہے؟ میں حالانکہ بالکل نہیں دیکھتا، مجھے دیکھنا ہی نہیں آتا. میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ جی خدا کے لیے کسی چیز کا نوٹس نہ لیں. اب اس سے بڑی عوامی جگت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو مایوسی کے لیے لوگوں کو مایوس دیکھتا ہوں تو مایوس ہوتا ہوں. میں تو کیا ہوں، میری امید کیا، میری مایوسی کیا.
میں تو اپنے ٹائپ کا خود ایک فائٹر آدمی ہے، تو فائٹرز جو ہیں وہ یہ اس طرح کے ان کے عالم میں دیکھتا ہوں، جو میرے پاس آتا ہے مجھے ڈپریس کر کے ہی جاتا ہے، اور ان میں بے شمار اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان کے بے تحاشا اہم لوگ ہیں. ٹھیک. اب یہ خیانت میں نہیں کر سکتا ان کے، میں نام لوں، وہ مجھے زیادہ. یہاں سے باہر نکلا جب میں پہلے جا کے میرا دماغ گھوما، نو بڈی از ایور انٹرپٹیڈ. آپ نے دیکھا ہوا ہے گھر میرا یہاں سے لے کے جو گیٹ ہے، گیٹڈ کمیونٹی، وہاں تک جاتے ہوئے میرا خیال ہے گاڑی پہ 4 منٹ نہیں لگتے. آپ کو ہوگا اندازہ. جی جی. تو جب پہلی بار مجھے کچھ 4-5 لوگوں نے ہاتھ دے کے روکا اور کہا کہ جی حسن صاحب میں کی ہیں، تو میں امبیرس ہو رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بندہ کون ہے. ہاتھ دیا، میں رک گیا. آگے جا کے پھر یہی ہوا. گیٹ پہ وہ اس دن ذرا تھوڑی ٹریفک زیادہ تھی، کوئی 1-1.5 منٹ لگا ادھر گیٹ پہ. تو مجھے وہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے، ویورز کو شاید یہ بات سمجھنا ہے، تو آپ تو چونکہ تشریف لائے ہوئے آپ کو اندازہ ہے. وہ لوگوں کی مایوسی مجھے مایوس کرتی ہے. جو چیز مجھے امید دلاتی ہے وہ ہے عمران کا ماضی. ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے بندے کا. ٹھیک. میں نے کچھ دن پہلے کسی کو کہا، میں نے کہا یار کچھ تو خدا کا خوف کرو نا، کو پبلکلی اعلان میرے سے کرانا ہے کرا لو. ٹھیک. میں تو تھپڑ کی طرح اپنا ایپ بھی منہ پہ ماروں گا، آئی ڈونٹ کیئر. لیکن کچھ باتیں تو ایسی ہیں نا کہ ماما نے تو بدترین گھٹیا ترین آدمی نے بھی کبھی ان کا تانا نہیں دیا ہمیں. اسی طرح ہر بندے کا ایک ماضی ہوتا ہے. ٹھیک. اس کا میں ایک لمبی ٹریل ہے نا جی، 1 2 3 4 اس کے کام ہیں. چوتھا کام ناممکن ترین تھا. یہ تو ہم جیسے ڈھیٹ تھے جو لگے ہوئے تھے، اور وہ لگے رہے، اور جو باقی لوگ تھے ان کی ہمتوں کو داد دیں. جی بہت شکریہ. ایک پارٹی جس کے ٹیک آف کا کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. مطلب میں بہت ضدی آدمی ہوں، میں اپنے بارے میں یہ بات آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں، میں بہت ضدی آدمی ہوں، میں نہیں پیچھے ہٹتا. لیکن 22 سال تو میں نہ مار کھاتا اگر یہ میرا شوق ہوتا اور میں کوئی اس طرح کا پنگے بازی کرتا. تو میں 5 7 8 10 سال بندہ کہتا ہے یار دفعہ کرو. ڈٹرمنٹ. چوتھا کام یہ وہ جب میں دیکھتا ہوں کہ تلا ہوا ہے، محنتی ہے، فوکسڈ ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں اللہ قدرت کو رحم آ جاتا ہے. اللہ کرے جی قدرت کو رحم آ جائے. حسن نثار صاحب میں معافی چاہتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہوا ہے. ناظرین میرے لیے ویسے تو یہ بڑے راز کی بات ہے کہ حسن نثار صاحب جیسے کیلیبر کا آدمی، جو ہمارے استاد ہی نہیں بلکہ استاد الاساتذہ ہیں، وہ یہ کہیں کہ تمہارا تیر صحیح نشانے پہ لگ گیا، ہمارا تیر غلط لگ گیا. لیکن اس کے باوجود بھی میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم جیسے لوگ غلط ثابت ہوں. اللہ کرے کہ حسن نثار صاحب کی جو امید ابھی بھی انہوں نے تھوڑی بہت لگا رکھی ہے، اللہ کرے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم ان کے توقعات پہ پورا اترے. کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ حکومتوں کی کامیابی پھر پاکستان کی کامیابی ہو جاتی ہے، اور ان کی ناکامی پھر پاکستان کی ناکامی ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس پہ فخر کرنے کی بجائے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم جیسے لوگوں کا تجزیہ اور اندازہ غلط ثابت ہو آنے والے دنوں میں، اور اللہ کرے کہ حسن نثار صاحب جیسے لوگ سرخرو ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.